बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बरादर अज़ीज़ प्रोफेसर जावेद साहब और सामीन मोहतरम व नाज़रीन कराम, हम ज़िक्र जमील कर रहे हैं सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का। और गुज़िश्ता अक़सात में आप ये समाअत फरमा चुके कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस कदर खुल्क़े अज़ीम के मालिक थे, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना की झलक भी थी और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत की झलक भी थी। आज की हम किस्त में आपके कुछ मज़ीद हालात ज़िंदगी बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक़ बात कहने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत और रहमत का जो सिलसिला होगा वो 30 बरस तक जारी रहेगा। चुनाचे 40 हिजरी में 19 रमज़ानुल मुबारक को अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम पर कूफ़ा की जामिया मस्जिद में एक रवायत के मुताबिक और डॉक्टर ताहा हुसैन की रवायत के मुताबिक जब आप कूफ़ा की जामिया मस्जिद के करीब थे, रास्ते में थे, तो अंधेरे में छुपे हुए मलून अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने आप पर वार किया। बहर कैफ कूफ़ा की जामिया मस्जिद में जब आप शदीद ज़ख्मी हो गए तो ये 19 रमज़ानुल मुबारक का दिन था। आप अलैहिस्सलाम के कातिल को उसी वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गिरफ़्तार कर लिया। कातिल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और उसका रंग उड़ चुका था। तो अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम चूँकि ज़ख्मों से चूर थे और आपकी दाढ़ी मुबारक खून से सुर्ख़ हो चुकी थी, इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि ए अली, आपका वक्त शहादत वो वक्त होगा जब एक मलऊन तलवार के वार से आपके सर पर ज़रब लगाएगा और आपकी दाढ़ी खून से तर हो जाएगी। जब ये वक्त आन पहुँचा तो इसी वजह से अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम ने वलवले और जोश से ये नारा लगाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, ये शेर खुदा ही की शान है। कोई और हो तो ज़ाहिर है कि वो इस मौके पर उसकी जो आहें निकलेंगी, सिसकियाँ निकलेंगी या दर्द भरी आवाज़ें होंगी, मगर कुर्बान जाइए शेर खुदा इस मौके पर नारा मस्ताना लगा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। इस नारे की वजह ये थी कि आपको ये बशारत दी गई थी कि आपका वक्त शहादत वो होगा जब तलवार के वार से आपको शदीद ज़ख्मी किया जाएगा और आपकी दाढ़ी खून से तर हो जाएगी। इस ज़िमन में एक और हदीस मुबारका समाअत फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, दुनिया में दो बदबख्त तरीन शख्स हुए, एक वो जिसने सैयदना सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी की कोंचें काटी, और दूसरा बदबख्त वो होगा जो आपको शहीद करेगा। तो मलऊन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम को जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पकड़ कर अपने बाबा के सामने पेश किया तो उस वक्त वो बहुत घबराया हुआ था और उसका रंग जर्द पड़ रहा था। तो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि इसकी गिरफ्त को ढीली कर दो, और उसमें मौके पर जब आपकी खिदमत अक़दस में शरबत का प्याला पेश किया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से ये फरमाया कि ये शरबत इस कातिल को दे दो। इस पर तमाम लोग बड़े हैरान हुए तो आपने फरमाया कि ये शरबत इसकी घबराहट को दूर कर देगा। सामीन मोहतरम, इंसानी तारीख़ में ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि जब किसी शख्स ने अपने कातिल को शरबत का जाम पेश किया हो। बिलाशुबा ये अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम की ही शान है, क्योंकि आपका हर अमल और हर कदम रिज़ाए इलाही के लिए था। आपने कभी अपने नफ्स की खातिर ना किसी से जंग की, ना किसी से इंतकाम लिया। तो कातिल को शरबत का जाम आपने पेश किया
اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اگر میں ان زخموں سے شہید ہو جاؤں تو میرے قاتل کو صرف ایک ضرب سے قتل کرنا، اسی کی تلوار لے کر، اور ہرگز اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، اور اس کی جو لاش ہے لواحقین کے حوالے کر دی جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ تو قربان جائیے کہ یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات ہیں، جن کی روشنی میں سیدنا علی اور مرتضیٰ علیہ السلام نے اتنے زبردست خلق کا وقت آخر بھی مظاہرہ کیا۔ تو یہ سانحہ عظیم تھا سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 33 برس تھی، یعنی آپ اس وقت بھرپور جوان تھے جب آپ کو اس سانحہ عظیم سے دوچار ہونا پڑا اور آپ کے بابا جان شیر خدا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد سیدنا امام حسن علیہ السلام کا دور خلافت شروع ہوا، جو کم و بیش 6 ماہ تک جاری رہا، اور یوں خلافت کی جس مدت کا حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور تاریخ الخلفاء اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت اور رحمت کے 30 سال ہوں گے۔ تو یہ 30 سال سیدنا امام حسن علیہ السلام کی خلافت کی 6 ماہ کی مدت شامل کر کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تھا ملوکیت اور ستم رانی کا دور ہوگا، یعنی نبی علیہ السلام نے ملوکیت اور ستم رانی کو دونوں کو بریکٹ کیا ہے۔ بڑے نادان اور بڑے ہی کم فہم اور جاہل اور ہٹ درم ہیں وہ لوگ جو پھر بھی جو پہلا بادشاہ ہے اس کے گن گاتے ہیں اور اس کے دور کو ستم رانی میں شمار نہیں کرتے، جبکہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں امت کو بتایا تھا کہ یہ ستم رانی کا دور ہوگا، اور بعد میں آنے والے حالات نے یہ ثابت بھی کیا کہ یہ کس قدر ستم رانی کا دور تھا۔ بہرکیف سیدنا امام حسن علیہ السلام نے جب فریق مخالف نے صلح کی پیشکش کی، اور جب اس نے دیکھا کہ عنقریب سیدنا امام حسن علیہ السلام اور ان کا لشکر میری گردن تک پہنچ جائے گا، چونکہ ان کے پاس تعداد بھی کثیر ہے اور ساتھ ساتھ روشن اور مضبوط دلیل ہے کہ وہ آل رسول کے ساتھ ہیں، تو لوگ میرے کرتوتوں سے آہستہ آہستہ واقف ہو رہے ہیں، تو غریب شام میں لوگ اس کو امیر شام کہتے ہیں، اس کو امیر شام نہیں کہنا چاہیے، غریب شام کہنا چاہیے، کیونکہ امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی مخلص دوست ہو۔ اگر یہ عقل مند ہوتا تو حضور مولا علیہ السلام کے قدموں میں آ جاتا، آل رسول کی صحبت اختیار کرتا، تو پھر اس کو ہم امیر شام کہتے، اس کے حالات قطعی مختلف ہوتے ہیں۔ مگر یہ تو بدبخت تھا، اسے حضور مولا علیہ السلام کی غلامی کی بجائے شاطر، منافق اور خائن لوگوں کی صحبت کو قبول کیا، اور یوں ایک قول مبارک کے مطابق کہ وہ شخص جس کے پاس کوئی مخلص دوست نہ ہو وہ اصل میں غریب ہوتا ہے، تو اس کو غریب شام کہنا چاہیے۔ تو غریب شام نے جب صلح ہو گئی اور امام حسن علیہ السلام نے اس کو پابند کیا کہ چند شرائط کے تحت، جن میں سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا جائے گا، یہ عنان حکومت اس کو سونپ دی، تو رفتہ رفتہ پھر غریب شام نے اپنے جو گل تھے وہ کھلانے شروع کر دیے۔ یہ بڑا مشکل دور تھا۔ اسی مشکل دور میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے مشکل میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو گیا جب آپ کے بھائی سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کے چند سالوں بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور مختلف ضمن میں روایات ہیں، آپ فقیر کی کتاب سیرت سیدنا امام حسن علیہ السلام میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی ہمارے اہل سنت حضرات خاص طور پہ بریلوی، دیوبندی اور وہابی حضرات ڈنڈی مارتے ہیں، اور وہ سارا جو کہہ لیں کہ مدعا ہے وہ یزید پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ روایات کی ایک کثیر تعداد، لفظ کثیر کہہ رہا ہوں، قلیل تعداد میں روایات یہ بھی ہیں کہ یزید نے آپ کو زہر دلوایا، لیکن کثیر تعداد میں اور جو سکہ کتابوں میں روایات ہیں ان کے مطابق سیدنا امام حسن علیہ السلام کو جو زہر ہے وہ غریب شام نے دلوایا،
اور انعام و اکرام کا لالچ دیا جادہ بنت اشس قیس کو، جو کہ خائن تھی اور جس نے وہی کام کیا جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا تھا، اور اپنے محبوب شوہر جنہوں نے آخری دم تک اس کا بھرم رکھا، اس کا پردہ چاک نہیں کیا، بلکہ جب آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے فرمایا باخدا میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، مجھے اتنا سخت زہر دیا گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا مجھے 7 بار زہر پلایا گیا۔ تو دیکھیں یہ آپ کی شان تھی کہ 7 بار آپ کو زہر دیا گیا، اور اتنی کثرت کے بعد آپ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر اربوں کھربوں رحمتیں اور سلامتی ہوں۔ وقت آخر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جان سے بہت استفسار کیا کہ صرف مجھے بتا دیں ایک بار جس نے آپ کو زہر دیا، لیکن سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اپنے قاتل کا پردہ چاک نہ کیا، اور آپ نے اس کا جو راز تھا وہ فاش نہ کیا، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اصرار کے باوجود آپ نے زہر دینے والی اور پیچھے جو لوگ تھے ان کا نام نہیں لیا، تاکہ دوبارہ تلواریں نیام سے نہ نکلیں۔ یہ آپ کے تحمل اور آپ کے صلح جو ہونے کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے، کہ جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوئی۔ تو حدیث مبارکہ کو پورا سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور نے کہا 2 مسلمان گروہ، تو یزید کا باپ بھی مسلمان تھا، کوئی شک نہیں اس میں مسلمان تھا، کون کہتا ہے کافر تھا، لیکن اس کا اسلام سے وہی تعلق تھا جو کہ منافقین کا ہر دور میں اسلام سے رہا ہے۔ ایسا ہی تعلق جیسے ہمارے غدار جو پولیٹیشنز ہیں اور غدار جو ہمارے جنرلز ہیں، اور ہر دور میں جو غدار لوگ ہیں، ننگے دین اور ننگے وطن جو لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے دین کا اور وطن کا ہر دور میں سودا کیا، ایسے ضمیر فروشوں جیسا اس کا بھی اسلام ظاہری اسلام تھا کلمہ کی حد تک، لیکن عملی طور پہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور منافقین کی ساری نشانیاں بدرجہ یتم اس میں موجود تھیں۔ تو بہرکیف سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اصرار کے باوجود سیدنا امام حسن علیہ السلام نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کو زہر کس نے دیا۔